السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا خان۔ ناظرین، بلاس ٹیپو کیس، اس کے بعد احسن شاہ کیس اور اس کے بعد جو ہے جاوید بٹ صاحب کا قتل ہو جانا، یہ بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں۔ سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سر سے جانیں گے کہ سر، یہ لاہور میں جو ہے گینگ وار کا سلسلہ، اس کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بیٹے، یہ کوئی گینگ وار نہیں ہے، یہ پراکسی وار ہے، اور پراکسی وار میں ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا کہ آیا یہ جھگڑا ٹیپو ٹرکوں والا یا بلا ٹرکوں والا یا اور تیفی بٹ گوگی بٹ کے درمیان ہے، یہ طے نہیں ہوا۔ لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بالاج کا جس دن قتل ہوا نہایت افسوسناک واقعہ تھا، اور وہ نوجوان جو ہے اس کا کوئی کسی قسم کا اس لڑائی جھگڑے دشمنداری مبینہ ڈیرے داری جو نام بھی دیں اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن بالاج کے قتل کے 10 منٹ کے اندر اندر یہ اطلاع آ جانا کہ اس کا مبینہ شوٹر مظفر مارا گیا، یہ نہایت خطرناک تھا۔ یہ وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے جس طرح پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان جو ہیں، ان کے قتل کا جو سید احمد تھا اس کو فوری مار دیا۔ وہ کئی واقعات اس طرح کے ختم کر دیے۔ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں، محترمہ کی شہادت کے 1.5 سال کے اندر 6 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آ گئیں۔ کوئی کسی ناکے پہ مر گیا، کوئی کسی پولیس مقابلے میں مر گیا، کوئی ویسے مر گیا۔ یعنی آخری سراغ جو ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد ان کے تفتیشی سمیت 6 افراد مارے گئے۔ اسی طرح کا یہ مظفر کا قتل تھا، یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، بالاج کے نہایت افسوسناک قتل کے بعد شوٹر کا مبینہ شوٹر کا مارا جانا، مظفر کا، دوسرا ایف آئی آر کا اندراج۔ میں نے اس وقت یہ پیش گوئی کی تھی اور اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ خدا نہ کرے اگر آپ نے معاملات کو سدھارا نہیں، صحیح نہج پہ تفتیش نہیں کی، ایف آئی آر کو بالائے طاق رکھ کر مظفر اور بالاج کے دونوں قتل جو ہیں ان کا پراپرلی انویسٹیگیٹ نہ ہوا، تو یہ کوئی نیا بالاج قتل ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد احسن شاہ پولیس حراست میں مرتا ہے۔ وہی روایتی کہانی دوڑائی جاتی ہے کہ جی دوست آ گئے، دشمن آ گئے، مخالفین آ گئے، ملزمان آ گئے، انہوں نے فائرنگ کی۔ بھیا آپ رات کو 10 بجے کیا لینے گئے تھے قبرستان میں؟ کون سی برآمدگی کرنی تھی؟ 2.5 ماہ بعد آپ نے گرفتاری کے 2.5 ماہ بعد برآمدگی کی، وہ برآمدگی کی۔ پھر اس کے بعد احسن شاہ کو جس طرح مارا گیا وہ ثابت ہو چکا ہے، اور مزید حقائق سامنے آ جائیں گے۔ یہ بھی ظلم تھا، باقاعدہ ظلم تھا۔ یہ بالواسطہ پولیس مقابلہ دکھایا گیا، نہ صرف جعلی تھا، نہ صرف مبینہ نہیں تھا، یہ بالواسطہ تھا۔ دیکھیں نا، اگر پولیس براہ راست فائرنگ کرتی تو پولیس کے خلاف کیس ہونا تھا نا۔ انہوں نے 2 یہاں کام کیے۔ ایک تو ملزمان دکھا دیے کہ حملہ آور جو تھے اس کا بھائی تھا علی رضا شاہ احسن کا، اس نے ٹارگٹ کر کے اپنے بھائی کو مارا، وہ چھڑوانے اس کو آیا تھا، اس کو مارنے آیا تھا، یہ سمجھ نہیں آئی تک۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے نا پھر سر اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اگر اس کا بھائی ادھر تھا بھی تو کہہ سکتے ہیں سی ڈی آر، رات کو 9:30 بجے قبرستان میں آپ مجھے جا کے آپ کو لائٹیں دکھائیں، کوئی پولیس کی فائرنگ سے کوئی زخمی دکھائیں، پولیس کا کسی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہو، کہیں گولی پڑی ہو، کچھ دکھائیں نا، کوئی چیز ہونی چاہیے جو دکھائی دے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کام ہوا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، پھر اس کے بعد آپ نے ایک نئی ایف آئی آر درج کی۔ وہ نئی ایف آئی آر بھی اس واحتی روایتی انداز کی تھی جس نے ایک نئے قتل کو جنم دینا ہی دینا تھا۔ بالاج کے قتل کے بعد مظفر کا مارا جانا موقع پہ، جو مبینہ شوٹر کہا، اس کے بعد بالاج کے بعد مظفر کے بعد احسن شاہ کے قتل کو اگر پراپرلی تفتیش ہوتی اور اس کی صحیح جو ہے نا پراپر تفتیش کے ساتھ اس کے ملزموں کو قرار واقعی سزا ملتی، اگر پولیس والے ذمہ دار تھے ان کو کٹہرے میں لایا جاتا، تو تب جو ہے جاوید بٹ قتل نہیں ہونا تھا۔ یہ سیریز آف مرڈر جو ہے، یہ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ پراکسی وار ہے۔ اس پراکسی وار میں بینیفیشری کون ہے، کون اصل ملزم ہے؟ محض ایف آئی آر پہ نہ جائیں آپ کراچی کے ان واقعات کو دہرا رہے ہیں جو 92، 93 اور 2013 میں ہوئے۔ 92 میں بے نظیر بھٹو محترمہ شہید کے دور میں، پھر 93 کا ان کا دور، 2 ادوار ان کے، اور نواز شریف کا 2013 کا دور۔ ان تینوں ادوار میں جو آپ نے آپریشن کیا، وہاں کلنگ تھی بے تحاشا، ہر روز بوری بند لاشیں ملتی تھیں۔ آپ نے خون کو روکنے کی کوشش کی خون کی دیوار کھڑی کر کے۔ جب بھی خون کی دیوار سے روکا گیا، نیا خون بہا آ گیا۔ اب نیا خون آپ بہانے جا رہے ہیں، اور اس میں پولیس کا جو کردار ہے، جو روایت ہے، اس سے اس دشمنی کو مبینہ دشمنی ہے،
ڈیرے داری ہے. لوگوں کو اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا. میں اس کا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہوں. سر اصل میں پولیس کا اس میں نا کردار کیا ہے؟ پولیس کا کردار یہ ہے کہ پولیس کردار نہیں ادا کر رہی, کاروبار کر رہی ہے. یہ پولیس کا کاروبار ہے. اگر کوئی شخص اس میں منی لانڈرنگ, کرپشن, انڈر دی ٹیبل برائب اور اسلحے کی خریداری, یہ چیک کر لے. انویسٹیگیشن یہ نہیں ہونی چاہیے کون کس کو مار گیا. آپ نے ایف آئی آر کا غلط اندراج کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری ایف آئی آر جو ہے نا وہ اس خون ریزی کی بنیاد ہیں. ایک بات. دوسری بات سب سے اہم جو ہے, اور سر پھر مدعی خود ہی پولیس بن جاتی ہے. نہیں سنیں, پولیس مدعی بنے اور چیز ہے. پولیس نے منصوبہ بندی کیا کی, مدعی کو ملزم بنا دیا. کل کا مدعی جو تھا وہ آج ملزم ہے, جو کل ملزم تھا وہ آج مدعی بن گیا. آپ نے دونوں فریقین کو ایٹ پار لے آئے. دیکھیں وہ فریقین لاہور میں دشمن داری کی بنیاد پہ نہیں بنے, وہ ڈیرے داری کی بنیاد پہ بنے ہیں. ڈیرے دار ہوتا ہے عزت دار آدمی. وہ عزت دار آدمی کبھی کسی ماں بہن پہ حملہ نہیں کرتا, گھر تک نہیں جاتا. تیفی بٹ کی بہن کو ٹارگٹ کیا گیا, بہنوئی سمیت, بیٹی سمیت. بیٹی اور ماں کو ٹارگٹ کبھی نہیں کرتا دشمن دار. کبھی ایسا نہیں کو کام کرے گا دشمن دار. وہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں, غیرت دار ہوتے ہیں جو دشمن دار ہیں. ڈیرے دار بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ گھر تک نہ پہنچیں. مجھے پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال دکھا دیں جس میں کسی شخص نے اس کی ماں بہن پہ مقدمہ درج کروایا ہو, کسی دشمن دار نے جو غیرت مند ہے. کسی نے ماں بہن پہ حملہ کیا ہو, کسی نے گالی تک دی ہو, کسی نے تذکرہ کی. صلح ہوتی ہیں, جرگے ہوتے ہیں, مخالفتیں ہوتی ہیں 100 طرح کے. یہاں بڑی بڑی بدماشی چلتی رہی. یہ جو آج قیصر بٹ ہیں, ان کے بھائی تھے بابر بٹ, بابر لکھو ڈیریا بڑا مشہور تھا. اس کے قتل کا الزام تیفی اور گوگی پہ لگا. تیفی اور گوگی کے پہ قتل کا الزام لگا. چند دن بعد ابھی ویڈیو آئی ہے, آڈیو آئی ہے تیفی بٹ کی. اس میں اس نے کہا جی کہ قیصر بٹ میرے گھر آ گیا کہ آپ صلح کر لیں ان کے ساتھ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ معاملہ اس طرح کا سنگین نہیں ہے اور دونوں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ تیسرے فریق کو کیوں نہیں چیک کرتے؟ دیکھیں اب کیا ہے, کہتے جی کیوں ہوا. مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا, کئی چینلز والوں نے, کیوں ہوا. میں نے کہا کہ ڈیرے داری اور تھانے داری اس کی جگہ خالی ہو رہی ہیں دونوں طرف سے, شہریوں میں بھی اور پولیس میں بھی. شہریوں میں جگہ خالی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کہ تیفی, گوگی, بالاج, بلہ, ان کا خاندان مرحومین کا. اب بلے کے ساتھ کیا ہوا کہ بلے کے پورا خاندان میں سے ایک شخص ایسا نہیں ہے, دادا پر دادا تک بالاج کے, جو طبعی موت مرے ہوں. سارے کے سارے قتل ہوئے, گولی سے مارے گئے, پورا خاندان. تیفی بٹ کے خاندان پہ پہلا حملہ ہے, تیفی بٹ کے خاندان پہ. لیکن یہ حملہ نہایت ناقص پلاننگ کا نتیجہ ہے, اور یہ کوئی ڈیرے دار نہیں کرتا, غیرت مند نہیں کرتا کہ جو بہن کو, پوری بات سن لیں, کو بہن کو نشانہ بنائے. دو باتیں. تیسری بات, جہاں شہریوں کی تھانے داری کا مسئلہ ہے کہ تیفی اور گوگی لڑیں, گوگی اور تیفی لڑیں, ان کو لڑایا جا رہا ہے نا, دونوں کزنوں کو, بھائیوں کو. خواجہ اظہر گلشن تیفی کو لڑایا جا رہا ہے, خواجہ اظہر گلشن کو پکڑ لو, تیفی کے بہنوئی کے اور اس کے بہنوئی کے قتل میں اظہر گلشن کو گرفتار کر لیا, حراست میں لے لیا, بعد میں چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے یہ بٹ, بلہ بٹ, بالاج بٹ مرحوم اور ٹیپو بٹ مرحوم, ان مرحومین کے ایک بیٹے پہ قتل کا مقدمہ کرا دیا تاکہ تیفی اور یہ باہم دست و گریبان ہو, چودراہٹ کی جگہ خالی ہو, اور تیسرا فریق جو چودھری بننا چاہتا ہے وہ یہاں آ جائے. یہ ہے شہریوں کے حد تک, سول حد تک. پولیس میں کیا ہے, پولیس میں آپ نے عابد باکسر کے گھر ریڈ کیا کہ عابد باکسر کی ساری بندوقیں, 21 لائسنس, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں 21 بندوقیں تھیں لائسنس والی, صرف لائسنسی 21. اور کون ہے, ممنوعہ بور, پروہیبٹڈ بور جو ہیں, جو خطرناک ہیں. فرض کریں اگر اس دن اس کے گھر والے, عابد خود یا اس کے گن مین, 22 گن مین اس کے گھر میں, 21 گن ہیں, 22 گن مین ہیں, وہ گن مین اگر ریٹیلیٹ کرتے اور جنگ و جدل ہوتا تو کتنا بڑا نقصان تھا, خونریزی ہوتی. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں, پولیس میں بیٹھے ہوئے لوگ, کہ عابد باکسر کی جگہ خالی ہو رہی ہے, ہم عابد باکسر کی جگہ لے لیں. یہ تھانے داری اور ڈیرے داری اس کا حسین امتزاج ہے جو بدماشی اور خونریزی کی شکل میں اقتدار میں آنا چاہتا ہے. اس اقتدار کی عمارت کو خون درکار ہے. وہ خون بہا رہے ہیں, اس کی بنیادوں میں خون ڈالیں گے, اور خون ڈالنے کے بعد جو ہے وہ رزلٹ یہ لینا چاہتے ہیں خاکم بدان, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, وہ لینا یہ چاہتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ جگہ عابد کی خالی ہوتی ہے, تو جو اتنی آسان نہیں ہے, وہ مجھے سارے آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے میرے پاس,
عابد کی جگہ اتنی آسانی سے خالی نہیں ہوتی. ہر شخص عابد باکسر نہیں بن سکتا. بڑی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کہاں سے کہاں جانا پڑتا ہے عابد بننے کے لیے. اور تیفی اور گوگی کی جگہ, بالاج کی جگہ, ٹیپو کی جگہ جو لینے کے خواہش مند ہیں نا, ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں. جو نہیں کر رہا وہ ظلم کر رہا ہے. مجھے اپنے کمائیگی کا احساس ہے کہ یہ ہمارے میڈیا کے لوگ بھی کئی بے سروپا, بالکل ایسی بے بنیاد قسم کی مفاد پرستانہ سوچ کے تحت ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں اور ان کو ہوا دے رہے ہیں, بڑھوتی دے رہے ہیں اس مبینہ ڈیرے داری کو. میں دشمنداری نہیں کہتا, اس مبینہ ڈیرے داری کو وہ ہوا دے رہے ہیں. سر شکیل بٹ کا اس سب میں کیا رول ہے؟ کہا جا رہا ہے پولیس میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی ہے نا. شکیل بٹ کو انہوں نے معطل کیا, اعلیٰ حکام نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا. دیکھیں اس وقت جو خونریزی ہے نا, اس کو بدماشی اور نئی خونریزی کے ساتھ روکا نہیں جا سکتا. بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں. اس کو روکنے کے لیے دانش مندی درکار ہے. اس کو روکنے کے لیے آپ کو پروفیشنلزم چاہیے. پولیس اگر فریق بن جائے, دیکھیں ماورائے عدالت قتل جو ہے, پولیس تفتیش کیا ہے, پولیس مثل تیار کرتی ہے, تفتیش کرتی ہے, حقائق اکٹھے کرتی ہے اور وہ کر کے پراسیکیوشن کو دیتی ہے. درمیان میں ایک محکمہ بن گیا پراسیکیوشن کا. پراسیکیوشن کے بعد جانا ہے عدالت میں. پولیس نے دونوں اگلے مراحل جو اپنے بعد 3 مراحل ہیں نا, ایک اس کا اپنا ہے, 2 دوسرے ہیں. اس نے پہلے اپنے مرحلے کو ناجائز اختیارات کے تحت عبور کیا. ناجائز اختیارات کہہ رہا ہوں. دوسری بات, ناجائز اختیارات کیا تھے؟ تفتیش نہایت ناقص کی گئی. ناقص نہیں کی گئی, دانستہ ڈیلیبریٹلی اس تفتیش کے ساتھ ظلم کیا گیا. تفتیش کے ساتھ بالاج کے خاندان سے ظلم نہیں ہوا, احسن کے خاندان سے ظلم نہیں ہوا, تفتیش کے ساتھ ظلم ہوا, تفتیشی مراحل کے ساتھ ظلم ہوا, پنجاب پولیس کے ساتھ ظلم ہوا, سب سے بڑھ کے پنجاب حکومت کے ساتھ ظلم ہوا. کشمیری حکومت ہے اور 2 کشمیری خاندانوں کو لڑا دیا گیا آپس میں. یہ نہایت غلط قسم کی منصوبہ بندی ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا اہم نقطہ, جب آپ نے لڑا دیا اس کے بعد آپ نے پراسیکیوشن کے اختیار بھی اپنے پاس لے لیے, آپ نے عدالت کے اختیار بھی لے لیے. مجھے بڑا دکھ ہے, افسوس ہے اس بات کا. ماورا عدالت قتل نہیں ہونا چاہیے, لیکن عدلیہ کا بھی اہم رول ہے. اگر کورٹ چاہے, مطلب ہماری دیکھیں لکیلی چیف منسٹر بھی خاتون ہے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی خاتون ہے. دونوں خواتین اہم مناصب پر فائز ہیں. ان کا یہ فرض ہے کہ وہ انتظامی طور پہ اور یہ عدلیہ عدالتی طور پہ یہ دونوں فریقین کو بلائیں. ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہو جس میں میڈیا کے جرنلسٹ, میڈیا کے وہ لوگ جو معاملات کو سمجھتے ہیں, معاملہ فہمی رکھتے ہیں, ان کو ساتھ ملایا جائے. جو آئی وٹنس, کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میرے علم میں ہے جن کے پاس آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے, ان کو بلا کے بٹھایا جائے. ان فریقین کو دوسرے سٹیپ میں بلایا جائے, جو دست و گریبان ہیں ان کو بھی بلایا جائے. پھر یہ دیکھا جائے کہ کون سا تیسرا فریق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس کے لیے شکنجہ کسا جائے. ایک اور طریقہ بھی ہے, آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں صلح کا ڈول ڈالیں. خون کو خون سے روکنے کی بجائے یہ ممکن ہے, 100% ممکن ہے. تیفی بٹ سے میری بات ہوئی بالاج کے قتل کے بعد, بہت لمبی کو 1.25 گھنٹے کی میری 40-42 منٹ کی گفتگو ہے. میں نے تو پبلک نہیں کی, میں سمجھتا نہیں کہ اس خونریزی میں اس کو پبلک کر کے میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں کسی کو. میں نے نہیں پبلک کی. 40-42 منٹ کی میری گفتگو ہے, ریکارڈ پہ ہے, بٹ صاحب سے آپ تصدیق کر سکتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بالاج کو آپ ڈائریکٹ, میں نے آپ بالاج کو قتل کرایا؟ اس نے کہا بالاج میرا بھتیجا ہے, میں اسے کیوں قتل کراتا, میرا بالاج سے کیا دشمنی ہے, میری تو صلح کے قریب تھا معاملہ. مجھے اپنے بیٹے کے اس نے داخلہ کرایا آکسفورڈ میں, میں اپنے بیٹے کو آکسفورڈ داخل کرانا جا رہا تھا, بالاج اپنے کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا, کاروبار کے سلسلے میں دبئی. تو میں نے کہا دونوں ہو کے آتے ہیں, واپس آئیں گے تو ہم بیٹھیں گے. نہیں, صلح ہو چکی, صلح کے آخری مراحل طے کر لیں گے, تحریر ہو جائے گی, معاہدہ ہو جائے گا. تو مجھے یہ اطلاع مل گئی. اس نے کہا نہایت دکھ ہے مجھے اس کا. ایک بات. دوسری بات, میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی یہ نہیں, نہ احسن مارا گیا ابھی تک اور نہ اس کے ماموں مارے, بالاج کے قتل کے بعد. بالاج کے قتل کے بعد میں نے کہا جی بالاج, میں نے کہا جی یہ مظفر آپ کا, میں نے پوچھا, میں نے کہا بٹ صاحب مظفر آپ کا گن مین تھا جس نے شوٹ کیا ہے بالاج کو؟ اس نے کہا کہ بلا ٹرکاں لوگ گن مین تھے نیفور بابا. نیفور بابا اس کے گن مین رہے. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ اس کے گن مین بھی
کام کرتے کارروائی کرتے رہے کہ میرا سابق گن مین اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو میں یہ سمجھوں کہ ٹیپو اور بلے کے گن مین بھی کرتے رہے یہ کارروائی. تو اس نے کہا گن مین پہ آپ بھروسہ نہ کریں, میں اب بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ خواجہ تعریف گلشن کا اہم جملہ کہ میں اب بھی بلاج کے قتل کے بعد میں اب بھی بیٹھنے کو تیار ہوں, اور اگر مجھ پہ ثابت ہو جائے بلاج کا قتل تو مجھے پھانسی ڈال دیں. تفتیش میرٹ پہ ہونی چاہیے, تفتیش میرٹ پہ ہو, ذہین پولیس افسر کرے, جانبدار نہ ہو, وہ بریکٹ نہ ہو جو جس طرح کی اب تفتیشی ٹیم تھی یا ایسن کو مارنے والے لوگ تھے وہ بریکٹ تھے. دیکھیں مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے جب کسی جج کی طرف سے یہ ریمارکس آتے ہیں کہ میں نے فلاں کیس کی سماعت سے معذرت کر لی. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے جانبداری کا شبہ تھا, یہ نہ ہوتا کہ مجھ پہ کوئی پریشر پڑتا اور میں سفارش کے تلے دب جاتا اور اس بوجھ تلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کرتا. تو جب وہ انکار کرتا ہے نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے. عدل کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس کیس کی سماعت سے الگ ہو جاتا. اگر کوئی تفتیشی بریکٹ ہے پولیس والا کسی ایک بھی گروپ کے ساتھ, تیفی کے ساتھ, گوگی کے ساتھ, یا اس بلال کے ساتھ, یا بلاج کے ساتھ, تو وہ اس کو اپنے آپ سے علیحدہ کر لے اور کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے کہ یہ خونریزی بڑھے نہ, خون میں اضافہ نہ ہو, نیا خون نہ بہے, نیا بلاج قتل نہ ہو, کوئی اور احسن شاہ نہ مارا جائے, کوئی اور جاوید بٹ قتل نہ ہو. اس کے لیے پرانے تفتیشی احمد خان چدڑ, خدا ان کی زندگی کرے, اب ماشاءاللہ 80 سال کے ہوں گے وہ, اور وہ ایسی تفتیش کرتے تھے. مرتضیٰ بھٹو قتل کیس تفتیش کیا انہوں نے. ہاں, لاہور میں بڑے بڑے معروف قتل جو تھے انہوں نے. سر لگتا ہے اس کیس کی صاف شفاف جو ہے وہ تفتیش ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ دیکھیں نا کہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ دن دہاڑے اتنی مین شراب ایک بندے کا قتل ہو جاتا ہے. جی ہمارے سیف سٹی کے کیمراز بند ہیں, کیمراز بند ہیں, کیمراز بند دکھائے گئے ہیں, اور رات کو ایک ملزم کی شناخت ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ خبر گردش کر رہی ہے, سینئر ایک جرنلسٹ ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ ایک 60 سالہ جو کوئی آدمی ہے اس نے قتل کیا, اس کے چہرے کی وہ باقاعدہ جو ہے نا. دیکھیں میں نے اپنے پہلے پروگرام میں ایک چینل پہ یہ کہا کہ اقبال ٹاؤن سے مقتول جاوید بٹ جو ہیں, ان کے بہنوئی, وہ ان کے کزن بھی ہیں تیفی بٹ کے, اور قریب ترین شخص تھے, بڑے باعتماد شخص تھے. تیفی بٹ کو شاید اپنے قتل کا, اپنے کسی اور کے قتل کا عزیز کا دکھ نہ ہوتا جتنا جاوید بٹ کا دکھ ہے. میری بات ان سے ہوئی. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, وہ اقبال ٹاؤن سے نکلتے ہیں, اچھرے آتے ہیں بہادر روڈ کے طرف سے, واپس آتے ہیں کنال روڈ پہ, وہ ساری جیو فینسنگ موجود ہے. اگر ایک کیمرہ نہیں چل رہا تو جیو فینسنگ ہو چکی ہے, پورے ثبوت موجود ہیں, اور میں پہلے دن دیکھ چکا ہوں یہ. وہاں ٹریفک وارڈن 3 کھڑے ہیں ایف سی کالج برج پہ, جو مسلم ٹاؤن سے لے کے ایف سی کالج تک, وہاں 6 لوگ ہیں, 3 ادھر 3 ادھر. ان سب کے بند دکھائے گئے ہیں, حقیقت میں بند نہیں تھے. میری بات سنیں, کتنی بڑی بدقسمتی, المیہ ہے یہ. سیف سٹی پہ آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے, اتنے پیسے آپ نے خرچ کیے سیف سٹی پہ, اور جہاں کہیں واقعہ اس طرح کا بڑا ہوتا ہے وہاں آپ کا کیمرہ خراب ہو جاتا ہے. تو پیچھے کیمروں کی جیو فینسنگ ہوئی ہے, کوئی 12-14 کیمروں کی. اس جیو فینسنگ کے ذریعے لوگ شناخت ہو گئے, کون کون تھا, کیا ہے, ان کو گرفتار کیا جائے. ان میں سے اصل دیکھیں دونوں نے تردید کر دی, اس نے بھی تردید کر دی, قیصر بٹ نے بھی, اور چھوٹے امیر نے بھی. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کا بھی مبینہ پولیس مقابلے میں یہی حال ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں پولیس مقابلے تو ظلم ہے, جعلی پولیس مقابلے نہیں ہونے چاہیے. عدالت کا اختیار اپنے پاس نہ لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کرنے لگا تھا, عدلیہ کو بھی چاہیے. دیکھیں وجہ کیا ہے, کراچی میں کیا ہوا, جب جج کا جو قلم ہے نا وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا, صحیح فیصلہ نہیں لکھتا, جب بھی جج کا قلم, تو پھر راؤ انوار, عابد باکسر, چودھری اسلم, ان کا ہتھیار میدان میں آتا ہے. تب قتل اور گلے کٹتے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے, بندوں کو گھائل کیا جاتا ہے. کب؟ جب جج انصاف نہیں کر رہا ہوتا. جج انصاف کے تقاضے پورے کرے, اور اس وقت جذبات میں نہیں, فیکچول پوزیشن, گراؤنڈ فیکٹس, اس کے تحت عدلیہ کا بھی فرض ہے کہ وہ کسی طریقے پہ کوئی سبیل نکالے, ان سب کو بٹھائے. لاہور کا امن تباہ ہونے کا مطلب ہے پنجاب کا امن ختم ہوا, پورے پاکستان کا امن خطرے میں پیدا ہو گیا. پورے پنجاب نہیں, پاکستان کے لیے خطرہ ہے لاہور کا امن جو ہے. اور یہ اس وقت کشمیری خاندان برسر اقتدار ہے, پرائم منسٹر بھی ان کا, چیف منسٹر بھی ان کے, وفاقی وزراء کی اکثریت, غالب اکثریت ان کی. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے پہ کوئی سبیل نکالیں اس کی. اور یہ کچے کے ڈاکوؤں یا اور واقعات سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ اس جلتی آگ کو
کسی طریقے سے بجھایا جائے، اور اگر نہ بجھایا تو آنے والا مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ شکریہ سر، بڑے اچھے جو ہے نا آپ نے ہمیں بہت سارے سوالات تھے ہمارے مائنڈ میں، پبلک کے مائنڈ میں، جن کے جوابات جو ہے ہم نے آپ سے جانے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان، 2-3 جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے درمیان صلح ہو، اور یہ قتل و غارت کا جو سلسلہ ہے یہ رک جائے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ضروری ہے، یہ فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ اور میری اطلاع یہ جو ہے نا کہ شوٹر جو ہے نا وہ دیکھیں اجرتی قاتل تو کسی کا نہیں ہے، اسے گولی کی آنکھ نہیں ہوتی، اس طرح اجرتی قاتل بھی اندھا ہوتا ہے، وہ تو پیسے لے کے اندھا ہو گیا، دولت کے نشے میں اندھا ہے، تو وہ دولت کے نشے میں اندھے قاتل کو چھوڑ دیں۔ آپ گراؤنڈ فیکٹس کو دیکھ کے ایف آئی آر پہ نہ جائیں، ایف آئی آر جتنی ہیں ان کو پس پشت رکھیں، پس پشت ڈال کے کوئی راہ نکالیں، ان معاملات کو سلجھانے کی، الجھانے کے لیے مزید خون نہ بہائیں۔ بالکل ایسے ہی، اور حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان صلح کروائیں، تاکہ ہمارا ملک پاکستان جو کہ امن کا گہوارہ ہے اس میں سکون سے ہم رہ سکیں۔ ہم لوگ بھی اس میں محفوظ نہیں ہیں، جس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے کوئی بھی اس میں محفوظ نہیں نظر آ رہا۔ پہلے ہوتے تھے اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں، پہلے بدمعاش ہوتے تھے، پہلے گینگسٹر ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں، لیکن اب جو ہیں وہ لوگ بڑے سلجھ گئے تھے، لیکن اب یہ جو معاملات سٹارٹ ہو گئے ہیں اس سے میں آپ ہر بندہ جو ڈرا ہوا ہے، تو حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان صلح کروائی جائے۔ سر وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔